سب سے پہلے میں انتہائی مشکور ہوں سی ایم بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب کا اور تمام معزز اراکین کا کہ آپ سب نے صحت جیسے اہم اور حساس شعبے کے حوالے سے آج کی جو بریفنگ ہے سی ایم صاحب نے طلب کی ہے اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے، چونکہ صحت کا تعلق عام عوام سے ہے اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ آپ کو حکومت بلوچستان کا میر سرفراز بگٹی صاحب کی قیادت میں جو ریفارم ایجنڈا ہے اور جو چیلنجز اس وقت ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو درپیش ہیں، اس حوالے سے ہم تفصیلی بریفنگ پیش کریں گے اور یقیناً یہ ایک اچھی روایت ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں ریئرلی ایسا ہوا ہے کہ ایک محکمے کی کارکردگی یا گورنمنٹ کا جو ویژن ہے یا جو ریفارم ایجنڈا ہے یا پھر اپوزیشن اور ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہوئے جو ہمارے معزز اراکین ہیں، ان کے جو ویلیویبل پروپوزلز ہیں ان کو لے کے فیوچر میں جب ہم پالیسی میکنگ کریں گے یا جو ہم آنے والے بجٹ ہیں میں ہم تمام اضلاع کے لیے جو پریارٹیز بنائیں گے تو آپ کی تجاویز یقیناً اس حوالے سے انتہائی ویلیویبل ہوگی اور ان تمام تجاویز کو ہم انکارپوریٹ کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا بریفنگ ہے وہ دو اس پہ ہوگا، جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا 2 پارٹس میں ہوگا۔ پہلے حصے میں آپ کو سیکرٹری ہیلتھ مجیب الرحمان پانیزی صاحب ڈیٹیلڈ بریفنگ دیں گے اوورآل ہیلتھ سیکٹر کا، کہ اس وقت جب ہم نے چارج سنبھالا آج سے 4 مہینے پہلے، اس وقت کیا صورتحال تھی اور گورنمنٹ آف بلوچستان کا ریفارم ایجنڈا کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے میکینزم کیا ہوگا، ٹائم لائن کیا ہوگا اور فیوچر میں ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اوور ٹو یو۔ اس حوالے سے میں تھوڑا سا ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ ایک پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہے وہ ہیلتھ فیسلٹیز کو جو ہے وہ بیچ رہی ہے، اپنے ایسٹس کو بیچ رہی ہے، اور یہ میسیولی پھیلایا گیا مختلف لوگوں کی جانب سے، ان مافیاز کی جانب سے جو کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ ریویمپ ہو اور وہ ایوالو کرے۔ ہم نے ابھی جو اسٹیٹسٹکس دیکھے، یعنی آپ کے پاس اگر ہم نے ساری ریکروٹمنٹ کمپلیٹ بھی کر دی ہے، ان سارے ڈاکٹرز کے جانے سے، ان سارے پیرامیڈیکل سٹاف کے جانے سے 100% اگر وہ وہاں پہ حاضر بھی ہو تو آپ کے بہت سے ایسے اسپتال ہیں جو بغیر سٹاف کے رہیں گے۔ اور اس وقت پچھلے مہینے جو بھی جرگے ہوئے مشکے میں، آواران میں، اس کے علاوہ قمردین میں، وہاں پہ لوگوں کی شکایتیں یہ آئی کہ بھائی ہمارے اسپتال بند پڑے، ہمارے بی ایچ یوز بند پڑے ہیں، ہمارے آر ایچ سیز بند پڑے ہیں، ہمیں سٹاف چاہیے، ہمیں یہاں پہ ہیلتھ فیسلٹی چاہیے، دوائی چاہیے۔ تو اس کی بڑی وجہ پھر ہمیں ڈائریکشنز دی گئی سی ایم صاحب کی جانب سے، اور اسی وقت جرگے میں سی ایم صاحب موجود تھے، ہم نے ڈاکٹرز کو آرڈر کر کے کہ آپ نے 15 دن کے اندر ان علاقوں میں آپ نے جوائننگ دینی ہے، ان بند ہیلتھ فیسلٹیز کو آپ نے کھولنا ہے۔ بلیو می، none of them join۔ کہتے ہمیں سیکیورٹی دے دیں۔ اگر آپ ان کو جوائن نہیں کرتے ان ہیلتھ فیسلٹیز کو، لیکن ایسے بہت سے ادارے ہیں جو وہاں جانا چاہتے ہیں، وہاں کے لوگوں کا رائٹ ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہ سہولت دیں۔
ہم نے تو بلوچستان کے موجودہ گورنمنٹ کا اور سی ایم صاحب کا کمٹمنٹ ہے، جو کولیشن گورنمنٹ ہے، کہ ہم نے ہر شخص کو علاج کی سہولت دینی ہے۔ مشکے والوں کا کیا قصور ہے؟ اگر وہاں پہ سیکیورٹی کمپرومائز ڈسٹرکٹ ہے، سیکیورٹی کمپرومائز ایریا ہے، ہمارے پاس دوسرا آپشن ہے۔ آلریڈی ہمارے پاس جب تک ہم ہر سال 550 ڈاکٹرز پروڈیوس کر رہے ہیں، ہم 700 کے قریب نرسز پروڈیوس کر رہے ہیں، تو اس پروڈکشن سے ہم ان تمام ہیلتھ فیسلٹیز کو نہیں چلا سکتے۔ اب بیکڑ میں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا، بیکڑ کو ہم نے آؤٹ سورس کر دیا، تو جو بھی آ کے بیٹھتا ہے کہ بھائی بیکڑ کو تو انہوں نے بھیج دیا، اتنے ارب دیے، اتنے کروڑ روپے ڈیولپمنٹ کی بات میں دے رہے ہیں۔ اب بیکڑ جانے کے لیے جو موجودہ آپ کا پیرامیڈیکل سٹاف، میں نے ان سے نیگوسیشنز کی کہ آپ آئیں، آج ٹیم تیار کرے، بیکڑ جائیں، ہم جو ہے یہ جو ہم نے معاہدہ کیا ہے انڈس کے ساتھ، ہم اس کو کینسل کرتے ہیں۔ یہ جتنی بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو رہی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہم نے اسپتال ان کے حوالے کر دیا۔ یہ ایک ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ کہ آپ نے عوام کو یہ سروسز دینی ہے، گورنمنٹ آف بلوچستان آپ کو پیسے دے گی، سیلریز کی مد میں، میڈیسن کی مد میں، باقی سہولیات کی مد میں، اور عوام کو مفت علاج ملے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوں گے۔ یہ باقاعدہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے اب تمام ہاسپٹلز کو بیچنے لگے ہیں، جو بڑے بڑے ہاسپٹل سے کسی بھی ہاسپٹل کو ہم نہیں بیچ رہے۔ جب ہمارے ڈاکٹرز جو ریکوائرمنٹ ہے جس دن پورا ہوا، اسی دن ہم ان تمام آرگنائزیشن کو ان ہارڈ ایریاز میں جہاں پہ ان لوگوں کا بھی حق بنتا ہے، جہاں پہ جو آپ کی شرح اموات ہے، MMR ہے، NMR ہے، انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے، میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ ہے، اتنا زیادہ ہے، ان ماؤں کا کیا قصور ہے؟ اب موجودہ حکومت ان کے لیے ایک پالیسی لے کر آئی ہے۔ وہ اس لیے نہیں چاہتے ہیں وہاں پہ کہ اگر ان فیسلٹیز کی بہتری ہو، وہاں پہ اسپتال کھل جائے، تو لوگوں کے پاس بھی ایک جو اس وقت ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، یہ ایک فالٹ لائن ہے کہ بھائی ہمیں صحت حکومت نے کیا دیا ہے، نہ صحت کی سہولت دی ہے، نہ اسکول کی سہولت دی ہے، نہ کچھ دیا ہے، تو ہم کیا کریں؟ اب جب ہم صحت کی سہولت دے رہے ہیں تو یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، اس میں تمام معزز اراکین کی ہمیں اس کی ضرورت ہوگی، سپورٹ کی ضرورت ہوگی، تاکہ بلوچستان کے ہر بچے کو، ہر ماں کو، ہر جو بزرگ ہے اس کو علاج کی سہولت ہے۔ تھینک یو۔ منسٹر صاحب، آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ 750 ڈاکٹر ہر سال پروڈیوس کر رہے ہیں اور 550 نرسز، تو ان کی مارکیٹ میں اتنی کھپت ہے یا آپ کی پروڈکشن زیادہ ہے؟ سر ہماری پروڈکشن کم ہے، یہ تو کم از کم 10,000 نرسز چاہیے، اور ہمارے ساتھ پورے بلوچستان میں اس وقت 1300 کے قریب نرسز ہیں، تو اس کو پورا کرنا کھپت ہے۔ ہم باقی پروونسز سے بھی اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ڈاکٹرز ہم الاؤ کر رہے ہیں ان فیوچر کہ ڈویژنل کمیٹیز کو کہ آپ سندھ سے، پنجاب میں جہاں پہ ڈاکٹرز ہیں وہ آنا چاہتے ہیں، وہ آئے تب تک جب تک ہم اپنے ڈاکٹرز کی پروڈکشن کریں۔ ڈاکٹر یہاں پہ کوئی بھی بے روزگار نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو ہم نے ماڈل سر انٹروڈیوس کرایا، اس سے پہلے 3 سال لگتے تھے پبلک سروس کمیشن کے ذریعے۔ اب آپ ان پوسٹوں کو تب تک فل کریں گے جب پبلک سروس کمیشن آئے گا، وہ اس کے تھرو فل ہوں گے، تو وہ اسی پوزیشن پہ آ کے وہ اپنا کام شروع کریں گے۔ صاحب 2 واقعات میں سناتا ہوں۔ اس سسٹم پہ اب اعتماد میں نے، آپ نے، میر سرفراز نے بحال کرنا ہے۔ آج سے 1 ہفتہ پہلے جب میر سرفراز اسلام آباد سے کوئٹہ آ رہے تھے، تو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ انہوں نے مجھے کال کی کہ مجھے تھوڑے سے سینے میں تکلیف ہے، تو میں کوئٹہ آ رہا ہوں، کہاں پہ میری چیک اپ کرنی ہے۔ جیسے ہی وہ کوئٹہ پہنچے، یہاں سے شیخ زاید ہم لے گئے، and he was admitted for 5 hours over there.
جہاں پہ ایکو بھی ہم نے کی، انجیوگرافی بھی ہم نے کروائی، اوورآل جتنے بھی ٹیسٹ تھے ہم نے یہاں پہ کرائے۔ میر سرفراز بگٹی صاحب یہاں پہ داخل تھے، پھر جب ڈاکٹر نے اس کو اجازت دی تو اس کو ہم نے لے کر آئے۔ میری اپنی بچی کا علاج یہ آن ریکارڈ ہے، CHQ میں 3 دن ایڈمٹ رہی، میں نے کسی اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں کروایا، وہ اس لیے کروایا کہ اگر میری بچی کا علاج میں یہاں سے نہیں کرواؤں گا تو پھر کوئی اور عام آدمی، کوئی اور آفیسر، کوئی اور بیوروکریٹ اپنی بچی کا یا بچے کا علاج یہاں سے نہیں کروائے گا۔ ہم نے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اینڈ وی ہیو اسٹارٹیڈ۔ انشاءاللہ مستقبل میں آپ دیکھیں ہمارے پاس کوئی میجک سٹک نہیں ہے کہ تمام چیزیں ایک مرتبہ میں ہم ٹھیک کر دیں۔ آپ نے بات کی کہ مجھے 11 دن جانا پڑا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کئی منسٹرز کئی بار آئے۔ اب ہم نے یہ پاور آپ کو دے دیا، آپ کو منسٹر ہیلتھ کے پاس، سیکرٹری ہیلتھ کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹرانسفر پوسٹنگ ہم نے وہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ کمیٹی کو دی۔ ڈسٹرکٹ میں جو بھی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوگا، نہ اس میں میرا کوئی ہاتھ ہے، نہ سیکرٹری کا کوئی ہاتھ ہے، نہ DG کا کوئی ہاتھ ہے، وہ وہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ کمیٹی کرے گی۔ اور ڈویژن میں جو بھی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوگی وہ ڈویژنل کمیٹی کرے گی۔ وہاں پہ جو بھی کسی نے کوئی چھٹی لینی ہے، کسی کا کوئی NOC کا مسئلہ ہے، یہ جتنے بھی ایشوز ہیں ہم نے اپنے اختیارات منتقل کر دیے آپ کے ڈسٹرکٹس کے آفیسرز کو۔ اب ڈسٹرکٹ کے آفیسرز میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگ ان کو کہیں کہ آپ لوگ چیزوں کو بہتر کریں۔ جہاں تک میڈیسن کا میکینزم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیسن کے لیے آپ کے پاس پوری ایک پروکیورمنٹ پالیسی ہونی چاہیے، ایک پروکیورمنٹ کیلنڈر ہونا چاہیے۔ یہ میڈیسن خریدنا یہ پورا ایک ڈرگ لسٹ بنا ہوا ہے جس کو ڈریپ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت کوئی 850 کے قریب میڈیسنز ہیں جو ایسنشل ڈرگ لسٹ بنتا ہے، جس کو ہم یہاں پہ جتنے بھی HODs ہے، ہماری جو ایک کمیٹی ہے وہ بناتی ہے کہ ہم نے یہ ڈرگز خریدنے ہیں۔ اس کے لیے میکینزم اب وہ والا نہیں ہے کہ آپ کسی کمپنی سے بات کریں۔ بی پیپرا کے رول کے تحت باقاعدہ وہ بڈنگ میں جاتے ہیں، ای بڈنگ ان کی ہوتی ہے، بی پیپرا کرتی ہے، جو لویسٹ آتا ہے اس کی کوالٹی پر یہ ہے، اس میں 2 چیزیں۔ اب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ میں نے ملٹی نیشنل کمپنی کے ڈرگز دینے ہیں، یہاں پہ اگر کوئی بھی اسی جنرک نیم سے، اسی جنرک سے کوئی بھی میڈیسن ڈریپ میں رجسٹرڈ ہے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو ہم نہیں دیں گے کیونکہ آپ کی وہ ملٹی نیشنل ہے، آپ یہاں پاکستان کی میڈیسن بنی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ فارماسیوٹیکل جو آپ کی انڈسٹری ہے اس کو بھی آپ نے اسٹرینتھن کرنا ہے تاکہ مستقبل میں آپ کی یہ انڈسٹری جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو۔ تو اس حوالے سے ہمارے ہاتھ بندے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ایسنشل ڈرگ لسٹ کو اور سکویز کریں، اس میں اچھے کوالٹی کے، یعنی اس وقت جو ہم میڈیسن خرچ کر رہے ہیں فی بندہ، یہ جو 6 ارب کو اگر آپ ٹوٹل پاپولیشن پہ تقسیم کر دیں یہ 5000 سم تھنگ بنتے ہیں، یعنی ایک بندے کے لیے بلوچستان حکومت 5000 روپے پورے سال کے لیے خرچ کرتی ہے۔ تو آیا اس وقت جو میڈیسن کی قیمت ہے، میروپینم ایک آپ کا وہ ہے اینٹی بائیوٹک ہے، وہ 3-3.5 ہزار روپے کی ایک انجیکشن ہے جو دن میں 2 بار آپ کو اگر کسی کا آپریشن ہوا ہے اس کو لگنی ہے۔ تو میڈیسن کی پرائسز بھی ہائیک ہوئی ہے اور آپ کا بجٹری کنسٹرینٹس بھی ہے، اور ہمیں اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہم رکھیں گے۔ ہم اس کو ڈیجیٹائز کرنے جا رہے ہیں۔ ڈیجیٹائزیشن سے یہ پتا ہوگا جو اس میں کرپشن ہو رہا ہے کم از کم جو بھی میڈیسن اویلیبل ہے وہ حقدار کو ملے گا۔ اس میں پھر کوئی جو بھی وہاں پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ آفیسران ہیں وہ اس پہ وہ کر سکتے ہیں۔ صحت کارڈ میں جو بھی ایشوز آ رہے ہیں ہم نے ٹیک اپ کیا ہے سلک والوں کے ساتھ، ہم نے ٹیک اپ کیا ہے ہیلتھ کارڈ کی جتنی بھی ٹیمیں، میں نے خود وزٹس کی ہیں۔ انوملیز ہیں لیکن چونکہ اب اس کا پہلا سال مکمل ہوا، بہت سے ایشوز ہمارے لوکل لیول پہ جو شناختی کارڈ کے، بے فارم کے، فیملیز کے وہ والے مسئلے بھی ہیں،
وہ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ حل کریں. آپ سب کی تعاون درکار ہے. ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ لوگ مانیٹرنگ اپنی کریں, جو بھی شکایت ہو وہ ہمیں بتائیں, انشاءاللہ ان سب پہ عمل ہوگا. بھی ہاسپٹلز ہے وہ 1 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے پہ نہیں ہوں گے. ایمبولینس سروس لازمی ہے. اگر ایمبولینس سروس اور ایک ڈاکٹر یہاں پہ موجود ہو جس کے پاس ایمرجنسی کے جو بھی ڈرگز ہو وہ اویلیبل ہو, وہ اویلیبل کروا دیں گے. ادروائز اگر RHC بناتے ہیں تو اس کے لیے بھی, کیونکہ HR کا بہت سیریس ایشو ہے, تو باقی ایشو نہیں ہمارے. شکریہ منسٹر صاحب. چیئرمین, اس حوالے سے میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً یہ جو سلائیڈ ہے ہانریبل ممبرس کے سامنے, یعنی کریڈٹ گوز ٹو دس گورنمنٹ, اسپیشلی CM بلوچستان. یہ وہ پوزیشنز تھی جو 10,000 ریکروٹمنٹ 3 مہینے میں مکمل ہوئی. یعنی یہ 4-5 سال پہلے کی پوسٹیں تھی جس میں کئی بار ریکروٹمنٹ کی گئی, پھر کچھ لیٹیگیشن میں چلے گئے, کچھ ٹائم بارڈ ہو گئے. لیکن 3 مہینے میں جب آپ کی ایک ڈیڈیکیشن ہو گورنمنٹ کی اور وہ چاہے کہ ریکروٹمنٹ کا ہو, صرف یہ کیا گیا کہ ڈی سینٹرلائز کیا گیا پاور یہاں پہ ڈویژنل کمیٹیز کو اور ڈسٹرکٹ کمیٹیز کو, اور CS صاحب نے باقاعدہ ایک ٹائم فریم دیا کہ اس ٹائم فریم میں ان لوگوں کی ریکروٹمنٹ ہمیں ہر صورت میں چاہیے. اب وہ جو ہمارے ڈیفنکٹ ہیلتھ فیسلٹیز تھے, جب تک یہ لوگ ریکروٹ نہ ہوتے تو ڈیفنکٹ فیسلٹیز کو ہم ان کو فنکشنل نہیں کر سکتے تھے. یعنی 10,000 فگر, ایک تو روزگار ملا, دوسرا وہ لوگ جو بے روزگار تھے, دوسرا اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ HR کے آنے سے ہماری جو ڈیفنکٹ فیسلٹیز تھی یا جو آن گوئنگ جو ہماری فیسلٹیز ہے جو فنکشنل ہے, وہ اوورآل اسٹرینتھن ہو جائے گی جہاں پہ جو بھی کمی بیشی تھی. دوسرا یہ جو سیریس ایشو ہے, یہ بھی لانگ سٹینڈنگ ایشو تھا, کوئی 8-10 سالوں سے یہ پروموشن والا رکا ہوا تھا. تو 10 سال بعد اتنے میسیو لیول پہ آپ کے ڈاکٹرز کی پروموشن ہونے جا رہی ہے. اور یعنی اس میں جس چیز کا ہم سیکرٹری صاحب نے ذکر کیا کہ اس میں ایسے ڈاکٹرز تھے جو ولنگلی اپنے وہ ACRs نہیں جمع کر رہے تھے تاکہ وہ یہی کوئٹہ میں پارک رہے. اگر ان کی پروموشنز ہو جاتی ہے تو وہ باقی ڈسٹرکٹس میں یا ان ڈسٹرکٹس میں جہاں سے انہوں نے سیٹ لیا ہے وہاں پہ ان کو ڈیوٹی کرنی پڑے گی. تو اب چونکہ یہ اسپیشلی ہم ایک اسپیشل بورڈ لا رہے ہیں, تو ان پروموشنز کے آنے سے اور بھی ہماری جو سیٹیں ہیں وہ ویکینٹ ہو جائے گی اور ہم اور انٹیک ود نو ٹائم کر سکیں گے. اور تیسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ 1600 ڈاکٹرز ہم نے کنٹریکٹ پہ ابھی لیے, جن کو آج کل میں آرڈرز کچھ ڈسٹرکٹس کو ریسیو ہو گئے. جو کنٹریکٹ پہ تھے ان کے کنٹریکٹ ہم لوگوں نے ریزیوم کر دیے, اور 1600 نئے ڈاکٹرز ہم نے کنٹریکٹ بیسس پہ لیے. اور ہم نے یہ باقاعدہ بتا دی ہے وہاں پہ ڈویژنل کمیٹیز کو کہ اگر ایک ڈاکٹر کی سیٹ بھی خالی ہوتی ہے, آپ ایک سیٹ کو بھی ایڈورٹائز کر سکتے ہیں, کسی بھی وقت آپ اس کی انٹرویو کر کے اس کا اختیار ہم نے ڈیوالو کر کے ڈی سینٹرلائز کر کے وہاں پہ ڈویژنل ڈائریکٹر اور جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ کمیٹی ہے ان کو دے دیا. تو اس ایک انیشیٹو سے اوورآل آپ کے ہیلتھ سیکٹر میں آنے والے